قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة. وزاد فيه وكيه انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. نمبر 1 مونچھیں تراشنا. نمبر 2 داڑھی بڑھانا. نمبر 3 مسواک کرنا. نمبر 4 ناک میں پانی چڑھانا. نمبر 5 انگلیوں کی گانٹھیں دھونا. نمبر 6 ناخن کاٹنا. نمبر 7 بغل کے بال نوچنا. نمبر 8 زیر ناف بال مونڈنا. نمبر 9 پانی کم استعمال کرنا. زکریا جو راوی ہیں اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب جن سے میں نے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا لیکن ممکن ہے کہ وہ کلی کرنا ہو. لیکن ایک اور شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ استنجا کرنا ہو. اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کی ہے. سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ فطرت کسے کہتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت ہے تو فطرت سے کیا مراد ہے؟ فطرت سے مراد اللہ کے وہ اصول اور اللہ کے وہ ضابطے ہیں جو اس نے انسان کے متعلق بنائے، اور وہ انسان کی خوبصورتی کے لیے، انسان کی صفائی کے لیے، یوں سمجھیے کہ انسان کی انسانیت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اور پھر جو فطرت ہے وہ بدلتی نہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اب دیکھیں نا، یہ ہم صدیاں ہوگی آنکھ سے دیکھ رہے، کانوں سے سنتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں. دنیا جہاں مرضی ہے چلی جائے، ترقی کی جتنی مرضی ہے منازل طے کر لے، جتنی مرضی ہے ماڈریٹ ہو جائے دنیا، لیکن یہ کبھی بدلے گا کہ کبھی بندہ کہے جی کہ اب اتنے عرصے سے منہ سے بول رہے ہیں، اب آنکھوں سے بولنا چاہیے. کوئی بول کے دکھائے آنکھوں سے. کانوں سے سننے کے بجائے ناک سے سننا چاہیے، کوئی کر کے دکھائے نا ایسا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ لباس جو ہے وہ کدھر کر لیں، کبھی کدھر کر لیں اپنی مرضی کے مطابق، لیکن کیا فطرت بھی بدلے گی؟ فطرت کبھی نہیں بدلتی، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے نا، یہ نہیں بدلتی. یہ بدل سکتا ہی کوئی نہیں. کوئی بدلے گا تو وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا سارے کا سارا نظام. اس بنا پر یہ یاد رکھیں کہ فطرت جو ہے نا، یہ قدرت کا تحفہ ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فطرت کے اندر رکھ دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی انسانیت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی حیت کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ان میں اگر آپ تبدیلی پیدا کرتے ہیں نا تو آپ فطرت جو قدرت کے مقاصد ہیں ان کو الٹ پلٹ کر دیں. اور جو قدرت کے اصولوں اور ضابطوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے. فطرت کو بدلنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. فطرت کو بدل رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو الٹ پلٹ کر رہا ہے. تو فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قص الشارب. یہ مونچھیں نا، مونچھیں اب ہمارے
برصغیر نہیں، اب تو پوری دنیا کے اندر، پہلے برصغیر کے اندر انگریزوں نے یہ بیماری ڈالی، اس سے پہلے تو ہوگا ہی نہیں، میرے خیال میں تصور بھی کسی میں نہیں ہوگا کہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مونچھیں رکھ لی جائیں اور داڑھی ختم کر دی جائے۔ مسلمانوں کے اندر تو یہ چیز تھی، کہیں بھی نہیں تھی مسلمانوں کے اندر، اس کا تصور بھی نہیں تھا، یہ تو فطرت کے خلاف چیز ہے۔ اسلام تو ایک الگ مسئلہ ہے، اسلام تو اس سے اوپر والی چیز ہے نا، فطرت کے خلاف ہے، جو اللہ نے ہماری شکل و صورت بنائی ہے، جو اللہ نے، اس میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ آپ نے مونچھیں کاٹنی ہے اور داڑھی بڑھانی ہے، یہ فطرت ہے ہماری، یہ ہماری خوبصورتی ہے، یہ ہماری نشو و نما ہے، یہ ہماری چہرے کی ہیئت اللہ نے بنائی۔ اب اس کو اسی کے مطابق رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم کو ہم الٹ پلٹ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا۔ اب یہاں ہوتا یہ تھا بر صغیر میں کہ جب انگریز آئے تو انہوں نے، کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں مشرکین کی بھی جو ہے نا وہ داڑھی ہوا کرتی تھی، یعنی تصور نہیں تھا کہ مکہ المکرمہ میں کوئی بندہ یا مدینہ طیبہ میں کوئی بندہ داڑھی کٹانے والا ہو اور مونچھیں رکھی ہوئی ہوں، ایسا نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا عرب کے اندر اس بات کا، کیونکہ وہ لوگ فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی ان کی کیفیت تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ ٹرائبل ایریا کے لوگ تو یہ کچھ نہ کچھ اس کے مطابق ہوتے ہیں، تو علاقائی بعض تقسیمیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو کسریٰ کے دربار سے 2 سفیر آئے تھے تو ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی اور داڑھی کٹوائی ہوئی تھی، داڑھی تھی نہیں ان کی اور مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ آپ نے کبھی کسی سفیر کے لیے استعمال نہیں کیے جو آپ یہاں استعمال فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتا تھا یہ غیر مسلم ہے، آپ کو پتا تھا یہ سفیر ہے، اور سفارتی جو زبان ہوتی ہے وہ تو بڑی نرم ہوتی ہے، لیکن چونکہ سفیر بھی آئے تو وہ بھی اگر فطرت کے نظام کو بدل دے، الٹ پلٹ کر دے، تو اس کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسے کیا کہا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارا رب جو کسریٰ ہے، اس وقت بادشاہ کو رب کہتے تھے، ہمارا رب جو کسریٰ ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم داڑیاں کٹوا دیں اور مونچھیں بڑھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی چادر مبارک غصے سے گر گئی۔ یہ انداز ہوتا تھا کسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ غصے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور پھر آپ کی چادر مبارک غصے کے عالم میں گر جاتی تھی، اور پھر آپ سے فرما رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو کٹواؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ ان دونوں چیزوں کا اگر مقابلہ ہے تو مونچھوں کو کٹوا دوں اور داڑھی کو کیا کروں؟ بڑھا دوں، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اور پھر ساتھ آپ یہ فرما رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے اور سفارتی اصول اور ضابطے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ کس قدر خوفناک بات ہے جو مسلمانوں کے اندر رواج پا گئی، اور آج اس کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ کس کو؟ سفیروں کو، کس کو؟ جو غیر مسلم تھے، جو مسلمان ہیں، اور پھر مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے۔ شاید ہمیں توجہ کسی نے نہ دلوائی ہو، لیکن یہ بہت بڑے گناہوں میں سے، یہ فطرت کو بدلنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صغیرہ کبیرہ گناہ، یہ صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف، اللہ کے اصول اور ضابطوں کو یوں سمجھیے کہ اس طرح آنکھ پھوڑ کے بندہ ماتھے کے اوپر لگا لے اور ناک کاٹ کے بندہ جو ہے نا ادھر کان کے ساتھ لگا لے، یہ کیا اچھا لگے گا کوئی؟ اللہ کے اصولوں میں یہ معافی ہے اس چیز کی؟ یہ اس طرح اس کی بھی معافی نہیں ہے کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ داڑھی بڑھائے، یہ اللہ نے جو بنائی ہے، اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ اس کو بڑھا دے، چھوڑ دیں اس کو۔ یہ آپ کی خوبصورتی ہے، یہ بے مثال خوبصورتی ہے، یہ آپ کی جسم کی ایک طاقت اللہ نے بنائی، یہ آپ کی ایک ہیئت اللہ نے بنائی، اور مونچھوں کو کٹوائیں، یہ اللہ نے اسی کے اندر آپ کی خوبصورتی رکھی۔ اور مونچھوں کو کٹانے کی جہاں تک تعلق ہے، یہ جو آپ کی کنارہ نظر آتا نہیں، یہ کنارہ یہ یہاں تک مونچھیں ہونی چاہیے، اس سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے نیچے جو مونچھیں ہوتی ہیں ہاں پست کر لیں، جس طرح ہمارے قاری صاحب نے کی ہوئی، پس جتنا مرضی کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ پس سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح تک لے جا سکتے ہیں، کینچی تک کاٹ سکتے ہیں، یعنی اتنا آپ پست کر سکتے ہیں، لیکن اجازت یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ آپ
رکھ سکتے ہیں، اس سے نیچے جو ہے وہ تو مطلق حرام ہے، مطلق ناجائز ہے، فطرت کے خلاف۔ تو صفائی میں یہ جو ہمارے درس ہیں یہ صفائی کے متعلق، یہ فطرت کے ان اصولوں کے متعلق ہے کہ جو آپ اور ہم بدل نہیں سکتے۔ تو ان میں فرمایا قص الشارب وعف اللحیہ۔ دوسری بات فرمائی، تیسری، والسواک، مسواک۔ اب مسواک جو ہے یہ دانتوں کی صفائی ہے۔ ساری دنیا یہ بات کہتی ہے کہ دانت جو ہیں وہ اہم ہیں اور ان کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن ان پر موت واقع ہو ان ظالموں پر کہ اصل بات نہیں بتلاتے کہ اصل صفائی کس چیز سے ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ٹوتھ پیسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ سے صفائی نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل جو چیز ہے وہ مسواک ہے، اور مسواک کے اندر اللہ نے جو طاقت اور قوت رکھی ہے، اور مسواک کے اندر جو صفائی ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کتنی مرتبہ کرتے ہیں آپ؟ دن میں کتنی مرتبہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں؟ 2 دفعہ۔ کس نے کہا ہے 2 دفعہ؟ یہی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہوں گے صبح شام کر لیں، بس اتنا ہے۔ تو مسواک کرنے والا دن میں جب بھی وضو کرے گا وہ مسواک کرے گا۔ اب مسواک میں زیادہ صفائی ہے یا اس میں زیادہ صفائی ہے؟ دن میں 2 مرتبہ منہ دھوتے ہیں صفائی ہے، یا دن میں 5-6 مرتبہ دھوتے ہیں صفائی؟ اصل ہے مسواک فطرت ہے، مسواک اللہ نے فطرت رکھی ہے، اور مسواک لیں، اپنے گھروں کے اندر مسواک لازمن رکھیں۔ مجھے تو بعض اوقات مہینہ 2 مہینے یاد نہیں رہتا کہ ہم نے ٹوتھ پیسٹ کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ 2 مہینے کے بعد کبھی کوئی مجھے خاص بات ہو تو ہم کرتے ہیں، خاص بات سے کہ کچھ چیز نظر آ جائے یاری کوئی مسئلہ ہے تو، ورنہ تو مسواک کی عادت ایسی زبردست عادت ہے یہ کہ جس کو یہ پڑ جائے نا وہ اس کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رہ سکے۔ اور مسواک اصل صفائی ہے، ٹوتھ پیسٹ اصل صفائی نہیں ہے۔ مسواک میں تو آپ کو اجر ملے گا، ٹوتھ پیسٹ میں کون سا اجر ہے؟ مسواک میں آپ کی ہر نماز جو ہے یہ اس میں اجر ہوگا، ہر صفائی میں اجر ہوگا، ٹوتھ پیسٹ تو اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ مسواک کو لازم پکڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ فرض ہے، لیکن آپ نے ترغیب اتنی دی کہ مرض الوفات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نزع کی کیفیت تھی۔ تو حضرت فضل بن عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غالباً کوئی اور صحابی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس دیکھا کہ ان کے پاس 2 مسواکیں تھیں، تو آپ تسلسل کے ساتھ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مرض الوفات کے اندر کیفیت آپ کی یہ ہے کہ آپ ہل نہیں سکتے، آپ مسواک چبا نہیں سکتے، آپ مسواک مار نہیں سکتے، لیکن آپ مسواک کو دیکھ رہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر گئیں، تو انہوں نے ان سے مسواک لی اور لے کر وہ مسواک اپنے دانتوں سے چبائی اور چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ نے مسواک ماری۔ یہ مرض الوفات کے اندر آپ مسواک مار کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ نے امت کو یہ درس دیا کہ مسواک جو ہے اس حالت میں بھی نہیں چھوڑنا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وقت تھا، میرے گھر کے اندر، میری گود کے اندر، اور میری مسواک، میرا لعاب دہن اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، میں نے مسواک چبائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ مسواک کی کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ یہ مسواک جو ہے یہ فطرت ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ استنشاق الماء، پانی کو ناک کے اندر چڑھانا۔ یہ جو اللہ نے آپ کی بنائی ہے نا، یہ ناک جہاں تک مبالغہ کر سکتے پانی چڑھا دیا کریں، اس سے بہت صفائی ہوتی ہے، اور اس سے بہت اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے اس کے اندر۔ جہاں حکم ہے نا چڑھانے کا اور حکم ہے پانی پہنچانے کا، اس کے اندر خاص حکمت اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ وغسل البراجم، اور فرمایا کہ انگلیوں کی گانٹھیں، یہ جو ہے نا، یہ اس کو کہا جاتا ہے، ان جگہوں کو کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو پانی ظاہر بات اس کے اندر ہوتا تھا، لوٹا ہو گیا، کوئی چھوٹا موٹا وہ ہو گیا، برتن ہو گیا، اب تو کھولے ٹوٹی اور بیٹھ جائے نیچے، پانی جتنا 10 بالٹیاں پانی گر رہی ہیں اور ایک وضو ہو رہا ہے۔ تو اس طرح تو ظلم ہو رہا ہے پانی کے ساتھ، لیکن بہرحال اس کو گانٹھے کہا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے نا یہ جو جگہ ہیں، یہ جگہ یہ فطرت کے مطابق ہے دھونا، یعنی یہ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ پھر فرمایا وتقلیم الاظفار، یہ فطرت کے اندر ہے ناخن کاٹنا۔ ناخن کاٹنا فطرت کے اندر، ناخن بڑھانا فطرت کے اندر نہیں۔ اب فیشن پہ ناخن بڑھاتے ہیں، یہ کون سا فیشن ہے جس میں ناخن بڑھا دی؟ پہلے تو عورتیں بڑھاتی تھی، اب ہم نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ ناخن رکھا ہوتا ہے، چھری ایک بنائی ہوتی ہے نا۔ تو بھائی اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو جانوروں والے کام ہے۔
جانور کے بڑھتے ہیں، انسان کے تو نہیں بڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ وار ناخن کاٹتے تھے، ہر ہفتے، یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد آپ ناخن کاٹ دیتے تھے۔ تو ایک ہفتے کے بعد ان کو کاٹ دینا، ایک ہفتے کے بعد ساری صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، ویسے کہ آپ جمعے کے دن غسل کر رہے ہیں، ساری صفائی جتنی بھی ہے اس کا سارا اہتمام آپ کر لیں۔ تو ان میں ناخن کاٹنا، ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن یہ رکھنے حرام ہیں، فطرت کے خلاف ہیں، یاد رکھیں۔ بچیاں بہت زیادہ اس طرف جو ہے وہ توجہ دیتی ہیں، اور بہت زیادہ بچیوں کا خیال ہی ہوتا ہے کہ ناخن بڑھا دی جائے۔ کسی نے میرے خیال میں پٹی پڑھائی ہوگی کہ ناخن کے اندر بھی کوئی خاص حکمت ہے، فیشن ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ تو جانوروں والی حرکتیں، یہ کون سا فیشن؟ سرما لگانا کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی دنداسا کرنا کہہ سکتے ہیں، چلیں سرخی لگانا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں لگا سکتی ہیں وہ بھی اپنے محرموں کے لیے، لیکن یہ جو ناخن بڑھانا ہے یہ کون سا فیشن ہے؟ یہ تو فیشن تو نہیں، یہ تو بالکل ایک سمجھ لیں کہ آپ خلاف فطرت کام ہے۔ خلاف فطرت میں خوبصورتی نہیں ہوتی، خلاف فطرت میں جو بدصورتی ہوتی ہے۔ ناخن بڑھانے میں خوبصورتی نہیں ہے، یہ تو بدصورتی۔ تو اس بنا پر انسانوں اور جانوروں میں اللہ نے جو فرق رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ناخن کاٹ لیے جائیں، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ پھر فرمایا کہ ونتف الابط، اور بغل کے بال نوچنا، ایک تو تھا بال کاٹنا اس طرح کے ساتھ، ایک ہے نوچنا، یہ نوچنا جو ہے فطرت ہے، اور یہ بہتر یہ ہے کہ نوچے جائیں۔ اگر نہیں ہے کسی کا تو ظاہر بات ہے مونڈ بھی سکتے ہیں، لیکن زیر بغل بال جو ہیں یہ لازماً نوچنے چاہیے، اور یہی بہتر ہے۔ وہ حلق عانہ، اور زیر ناف بال مونڈنا، زیر ناف بال بالغ ہونے کے بعد لازماً ہے کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو مونڈ دیا جائے، بالکل صفائی کا صحیح اہتمام کیا جائے جس طریقے سے شریعت نے بتلایا ہے۔ یہ فطرت کے مطابق ہے، یہ فطرت ہے، فطرت بالکل نہیں بدلتی اس معاملے میں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ انتقاص الماء، اور پانی کو کم استعمال کرنا، یہ فطرت ہے پانی کو کم استعمال کرنا، یہاں تک کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں پھر بھی پانی کا استعمال کم سے کم کریں، یہ فطرت ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بچانا ہے، کم پانی استعمال کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ 10ویں چیز مزمزہ، مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنے، پھر وہ منہ کی صفائی آگی، انگلی ڈال کے باقاعدہ اچھے طریقے سے کلی کرنا، یا یہ ہے کہ استنجا، 10ویں چیز جو ہے یا استنجا ہے کہ اچھے طریقے سے استنجا کرنا، صفائی کرنا، پیشاب کرنے کے بعد، چھوٹا پیشاب ہے یا بڑا پیشاب ہے، اچھے طریقے سے جب تک بندہ مطمئن نہ ہو جائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، صفائی کی تعریف کی، اور فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے پاکی حاصل کرنے والوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تھا، یہ قباء مسجد کے لوگ تھے، تو کہا بھائی تمہاری تو اللہ نے تعریف کی ہے، تمہاری صفائی کی اللہ نے تعریف کی ہے، تو تم کیسے صفائی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اور 3 ڈھیلے، اور اس کے بعد جو ہے ہم پانی استعمال کرتے، 2 چیزیں استعمال کرتے تھے، تو صفائی کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ تو بہت پاکیزہ لوگ، یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں کہ جو صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ ڈھیلے تو اب ہمارے باتھ روموں میں استعمال نہیں ہو سکتے، ہمارے گھروں کے اندر وہ اہتمام نہیں ہے، نہ کرنا چاہیے، تو اب پانی ہے تو پانی اچھے طریقے سے جب تک بندہ مطمئن نہ ہو جائے چھوٹے پیشاب سے، بڑے پیشاب سے، اور اچھے طریقے سے صفائی کا اہتمام نہ ہو جائے، اس وقت تک صفائی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھیں یہ 10 چیزیں یہ فطرت ہے، ان میں آپ تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے۔ جو تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ اللہ کے اصول اور ضابطوں کو بدلتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔